بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی معلم القرآن کی معلمہ۔ آج ہم معلم القرآن یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 2 کا اعادہ کریں گے۔ معلم القرآن یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 2 میں ہم نے پڑھا الکتاب للکتاب۔ الکتاب کا مطلب جس طرح ہم نے یونٹ نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ اس کا مطلب کتاب ہے، یعنی الف لام کے ہٹانے سے ایک اردو کا لفظ بن جاتا ہے۔ للکتابی کتاب کے لیے انسان کوئی نہ کوئی کام کسی نہ کسی سبب یا وجہ کے لیے کرتا ہے، جس کے لیے عربی میں لفظ لی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا اردو میں مطلب کے لیے ہے۔ جیسے مثالوں کو دیکھیے، للاسلامی اسلام کے لیے، للانسانی انسان کے لیے، للزکاتی زکوٰۃ کے لیے۔ اوپر دی گئی مثالوں سے واضح ہے کہ لی کا مطلب کے لیے ہے اور اس کے بعد آنے والے لفظ کے نیچے عموماً زیر ہوتی ہے۔ لی اور اس سے اگلا لفظ مل کر ایک کتاب بناتے ہیں، لہٰذا لی اور اس کے بعد والے لفظ کا ترجمہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اگر یہ جملے کے اختتام پر ہو تو اس میں ہے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے۔ اب ہم معلم القرآن یونٹ نمبر 2 کی کچھ ایکسرسائز کریں گے۔ سوال نمبر 1 میں ہے قرآن کتوں کا ترجمہ کیجیے۔ پہلا لفظ ہے للقتال، جس کا مطلب ہے جنگ کے لیے، للشہادتی گواہی کے لیے، للجبل پہاڑ کے لیے، للشمس سورج کے لیے، للساعتی قیامت کے لیے، للیسرا آسانی کے لیے، للحق حق کے لیے، لرسول ایک یا کسی رسول کے لیے، لاجل ایک یا کسی مدت کے لیے، لنفس ایک یا کسی جان کے لیے۔ سوال نمبر 2 میں ہے قرآن گیتوں کے درست مفہوم کا انتخاب کریں۔ پہلا لفظ ہے للحرب، اس میں 2 آپشنز دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن ہے کسی جنگ کے لیے یا جنگ کے لیے، تو لام کا لفظ دوسرے لفظ لام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے جنگ کے لیے۔ دوسرا لفظ ہے لنبی، ایک نبی کے لیے یا نبی کے لیے، تو یہاں لام کا لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یونٹ نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا اگر لی کے بعد الف لام کے بغیر کوئی لفظ ہو تو کسی یا ایک کے مفہوم کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے لام، یہاں لام کا لفظ دوسرے لام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک یا کسی کا اضافہ کریں گے، تو یہاں اس کا صحیح جواب ہے ایک نبی کے لیے۔ للسائل، یہاں لام کا لفظ سین سے جڑا ہوا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے سوالی کے لیے۔ للقوم، کسی قوم کے لیے یا قوم کے لیے، تو لام کا لفظ دوسرے لام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہے قوم کے لیے۔ لبشر، ایک انسان کے لیے یا انسان کے لیے، تو یہاں لام نہیں جڑا ہوا، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہے ایک انسان کے لیے۔ للسحت، کسی حرام کے لیے یا حرام کے لیے، صحیح جواب ہے حرام کے لیے۔ للعسرا، آسانی کے لیے یا مشکل کے لیے، عسرا کا مطلب مشکل ہے، للعسرا مشکل کے لیے۔ لاجل، ایک مدت یا ایک مدت کے لیے، یہاں صحیح جواب ہے ایک مدت کے لیے۔ لیوم، کسی دن کے لیے یا دن کے لیے، صحیح جواب ہے کسی دن کے لیے۔ للکفر، کفر کے لیے یا ایک کفر کے لیے، صحیح جواب ہے کفر کے لیے۔ سوال نمبر 3 میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ یہاں کچھ الفاظ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو صحیح جواب ہے اس پہ صحیح اور جو غلط ہے اس پہ غلط کا نشان لگانا ہے۔ پہلا لفظ ہے والعاقبۃ للتقویٰ، جس کا ترجمہ یہاں دیا گیا ہے اور جنت تقویٰ والوں کے لیے ہے، جو کہ غلط ہے۔ عاقبت کا مطلب انجام ہے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام پرہیزگاری کے لیے ہے، یہاں اس کا غلط جواب لکھا ہوا ہے، اس پہ غلط کا نشان لگائیے۔ وللہ المثل، اور اللہ ہی کے لیے ہے مثال، صحیح جواب ہے۔ الملک للہ، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، بادشاہی کو، یہاں لکھا ہے گواہی اللہ کے لیے ہے، تو یہ غلط جواب ہے۔ الملک للہ، بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ للشمس، یہاں لکھا ہے ایک چاند کے لیے، شمس کا مطلب سورج ہے، یہاں لکھا ہوا ہے چاند کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ لمؤمن، ایک مومن کے لیے، صحیح جواب ہے۔ الانفال للہ، یہاں لکھا ہے جہاد اللہ کے لیے ہے، انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، غنیمت کے اموال اللہ کے لیے ہیں، یہاں غلط جواب لکھا ہوا ہے۔ لشیء، ایک چیز کے لیے، صحیح ہے۔ للقمر، سورج کے لیے،
قمر چاند کو کہتے ہیں، یہاں غلط جواب لکھا ہوا ہے۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے، صحیح جواب ہے۔ فللہ الحمد، تو اللہ ہی کے لیے ہے تعریف، صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے مندرجہ ذیل قرآنی کتوں کے درست جواب کے ساتھ ملائیے۔ تو پہلا لفظ ہے للتقوی، تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو یا تقوی کے لیے، تقوی کے لیے کے ساتھ اس لفظ کو ملائیے۔ للحسن، اچھائی کے لیے۔ للصلاۃ، نماز کے لیے۔ للکذب، جھوٹ کے لیے۔ لإثم، کسی گناہ کے لیے۔ للخیر، بھلائی کے لیے۔ لشاعر، کسی شاعر کے لیے۔ للحق، حق کے لیے۔ لبلد، کسی شہر کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ کا مطلب آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یونٹ نمبر 2 کے سبق نمبر 3 کا اعادہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔